اگلی آیات ہم دیکھیں گے، آیت نمبر 197 سے 210۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ سفر حج کے لیے زاد راہ لے جاؤ اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ پس اے ہوشمندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ تو اس رکوع میں حج کے مزید احکامات ہیں اور انسانوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ اس رکوع میں ممنوعات حج کا تذکرہ ہے۔ ایام حج میں بعض جائز کام بھی ہیں اور ناجائز بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض ناجائز کام ناجائز ہو جاتے ہیں۔ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا جائے، ہر قسم کے جھگڑے سے پرہیز کیا جائے اور اپنے اندر تحمل اور بردباری اور تقوی کی صفات پیدا کی جائیں۔ یہاں اللہ نے جاہلیت کے رسوم کے برخلاف زاد راہ ساتھ لینا ضروری قرار دیا اور سفر حج میں تجارت کرنے پر بھی پابندی نہیں ہے۔ خدا پرستی یہ نہیں کہ دنیا ترک کر دی جائے یا دنیاوی کام نہ کیے جائیں۔ کوئی کام اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا تو وہ عبادت قرار دیا جائے گا۔ دین اور دنیا کی تفریق اسلام کے سراسر منافی ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ آخرت کو یک قلم فراموش کر دیا، پھر آخرت کے استغراق میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ترک دنیا کو انہوں نے اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا۔ لیکن اسلام دین فطرت ہے۔ یہ انسانی عمل کے ہر گوشہ میں افراد و تفرید سے ہٹ کر اعتدال اور توازن کی راہ ہے۔ صحیح زندگی ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتیں چاہتے ہیں، تو ہمیں ان سے نواز دے۔ رہے دنیا پرست انسان جن کا قول یہ ہے کہ ہمیں دنیا اور اس کی متاع مل جانی چاہیے، موت کے بعد جو کچھ بھی ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں، لذتوں اور دولتوں کو ہر جائز ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، خواہ ظلم و تعدی سے یا فتنہ فساد اور قتل سے، ڈکیتی، دھوکے سے یا مکر و فریب سے۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ قوم کا خطرناک عنصر کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ دین حق دنیا کا نہیں بلکہ دنیا پرستی کے غرور سرشاری کا مخالف ہے۔ ان میں ایک عنصر ایسے بدبخت منافقین کا ہے جن کی زبان بہت شیریں اور باتیں دل موہ لینے والی ہیں، لیکن اپنے مفاد کے لیے دلی طور پر سخت جھگڑالو اور قسمیں کھانے والے فتنہ پرور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت خدا پرستی اور راست بازی سے دور ہوتے ہیں۔ جب ان کو دنیا میں طاقت اور اقتدار ملتا ہے تو اپنی خود غرضی اور نفس پرستی کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں اور اپنی دنیا بنانے کے لیے انسانوں پر ظلم و تعدی کرتے رہتے ہیں۔ ہنگامہ آرائی، طبقاتی کشمکش برپا کر کے مختلف طبقات کو ایک دوسرے کے خلاف لڑاتے ہیں۔ غلط الزام تراشیاں اور سازشیں کر کے ملک کے ٹکڑے کرنے، دوسری طاقتوں کی ایجنڈی کرنے میں بھی دریغ نہیں کرتے اور ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا اقتدار اور لیڈری قائم رہ سکے۔ دوسری طرف اللہ کے نزدیک خدا پرست لوگ ہیں جو اعتدال پسند زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں کتنے ہی مشغول کیوں نہ ہوں، ان کے سامنے نفس پرستی کی جگہ اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں دنیا پرست اپنے نفس کے لیے دوسروں کو قربان کرتا ہے، لیکن خدا پرست انسان اللہ کی راہ میں خود اپنے نفس کو قربان کرتا ہے۔ ایک آدمی کی دنیاوی زندگی بظاہر کتنی ہی خوشنما کیوں نہ ہو، وہ اپنی نیک دلی کا کتنا ہی دعویٰ کرے، لیکن جب تک اس کے اس دعوے عمل کو پرکھا نہ جائے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی کسوٹی یہ ہے کہ وہ طاقت اور اختیار پا کر اپنے ابنائے جنس پر پوری قوم کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ حکمرانی طاقت، انسانی غرور، بڑے فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ان دنیاوی طاقت کے متولوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو ان کا غرور و تکبر اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ ظلم اور معصیت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر فتح و نصرت اور اقبال مندی کے حصول کے بعد دنیا پرستی کی یہ سرشاری قوموں کی گمراہی کا بہت بڑیا ذریعہ ہے۔
بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس صورت حال سے اپنی حفاظت کریں۔ منصب امامت کی نعمت اور ہدایت ظاہر ہو چکی ہے۔ وہ سب باتیں تم پر واضح کر دی گئی ہیں جس کی شہادت الناس کے ذریعے اور استقامت حق کے لیے ضرورت تھی۔ اس کے بعد اگر تم نے ٹھوکر کھائی اور راہ حق پر قائم نہ رہے تو اس نعمت الہی یعنی منصب امامت کو محرومی سے بدل دیا جائے گا۔ اگر ایمان اور یقین کامل کے لیے اس قرآن کی انقلابی ہدایت کافی نہیں تو پھر اس کے بعد یہی رہ جاتا ہے کہ اللہ تمہارے سامنے آ کر کہہ دے کہ میں تمہارا خدا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ لیکن نہ ایسا ہوا نہ ہوگا۔ ایمان اور حق کی قدر و قیمت اس وقت تک ہے جب تک حقیقت انسانوں کے حواس سے پوشیدہ ہے۔ انسان عقل و بصیرت سے کام لے کر ان کی تصدیق کرے اور ان پر عمل کرے۔ ایمان اور یقین کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، بلکہ چاہیے کہ یہ اعتقاد اور عمل کے ہر گوشے میں ایمان اور تسلیم و رضا کی روح تمہارے دلوں کے اندر اس طرح راسخ ہو جائے کہ تم سر تا پا پیکر ایمانی کا نمونہ بن جاؤ۔ شیطان اور باطل نظریات کی قوتوں کی پیروی نہ کرو کیونکہ یہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ اگلا رکوع آیت نمبر 211 سے 216 تک۔ سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیت بینات ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور پھر بھی انہیں سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کی شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی تاریخ اور اس میں آزمائش، جہاد اور اتفاق فی سبیل اللہ کے احکامات ہیں۔ بنی اسرائیل کی سرگزشت سے سبق حاصل کرو۔ اللہ نے انہیں سعادت، ہدایت کی راہ دکھائی اور سب سے بڑی نعمت قوموں کی امامت سے سرفراز کیا، لیکن انہوں نے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر محرومی اور شقاوت کی راہ اختیار کی اور دنیا اور آخرت میں رسوائی حاصل کر کے لعنت کے مستحق ہوئے۔ وہ اپنے مالی وسائل اور اقتدار کے نشے میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے نزدیک دولت شرافت کی نشانی ہے اور ایمان، اخلاق اور اخلاقی اقتدار کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ حالانکہ دولت اور اقتدار ایک چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ بالآخر نیک اور پرہیزگار لوگ ہی آخرت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور انہیں دنیا کی کامیابیاں بھی حاصل ہوں گی۔ جب سے دنیا بنی ہے حق اور سچ کا راستہ ایک ہی ہے۔ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی ملت تھے جو مسلمان اور توحید پرست تھے اور فطری اور سادہ زندگی کے خوگر تھے۔ جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ کی طرف سے ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے پیغمبر آتے رہے اور ان کے اختلافات دور کرتے رہے۔ پھر ایسا ہوا کہ نسل انسانی کی کثرت اور وسعت سے اسلام سے انسانوں کی روح گردانی اور طرح طرح کے فرقوں نے جنم لیا اور دنیا اختلافات اور فتنہ فساد سے بھر گئی۔ پھر ہر قوم کے اندر اللہ کے پیغمبر توحید کی تعلیم کے لیے مبعوث ہوئے۔ ان سب کی دعوت کا ایک ہی مقصد تھا، توحید یعنی خدا پرستی اور نیک عملی کی دعوت، اور اختلاف اور تفرقہ کے بجائے ایک امت کا قیام تاکہ تمام انسان وحدت دین پر متحد ہو سکیں۔ تفرقہ اور اختلاف کی حقیقت باہمی بغی ہے یعنی آپس کی ضد، اور اتباع حق کی جگہ خود پرستی اور سرکشی کا غرور۔ لہٰذا قیام حق کے لیے تعلیم حق سے زیادہ حق کو تسلیم کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ مومن ہونے کے لیے یہ دعویٰ کافی نہیں کہ تم نے ایمان باللہ کا اقرار کر لیا اور جنتی بن گئے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رہو جو تم سے پہلے حق پرستوں کو پیش آ چکی ہیں اور تمہیں بھی پیش آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایماندار لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ضرور ان کی مدد کرے گا، لیکن ایسی مدد سے قبل ان کی آزمائش ضروری ہے۔ ان کی کامیابی بہت دیر پا ہوگی اور ان کے مقابلے میں باطل پرست زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر پائیں گے۔ اپنے مال خرچ کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمایا اپنی نیک کمائی اور پاکیزہ دولت میں سے جتنا بھی چاہو خرچ کرو۔ اس کے لیے اولین مستحق والدین، قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافر ہیں۔ اللہ تمہاری ہر نیکی کا علم رکھتا ہے۔ جو لوگ تمہارے معاشرے میں باطل نظریات کے علمبردار ہیں، شر اور فساد پھیلانے اور طبقاتی کشمکش برپا کرنے اور طرح طرح کی سازشوں میں مصروف ہیں اور ملک میں تباہی اور بربادی کے اسباب فراہم کرتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔
ان کو قتل کیا جائے تاکہ ملک سے فتنہ ختم ہو جائے۔ انسان کی سب سے بڑی چیز اس کی جان اور مال اور آبرو ہے۔ اگر اس پر کوئی ظلم و زیادتی سے ہاتھ ڈالے تو اس کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ راہ حق میں جہاد بظاہر ناگوار ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اصل حقیقت سے لوگ واقف نہیں ہوتے، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام جان و مال کی قربانی ہے۔ جو قوم اپنی عزیز ترین متاع کو آسانی سے قربان نہیں کرتی، وہ ہمیشہ دوسروں کی غلام اور ذلت کی زندگی بسر کرتی ہے۔ جو یہ قربانی دیتی رہتی ہے اس کا مستقبل درخشاں رہتا ہے، اور وہ مستقل عدل و انصاف پر مبنی امن اور سکون کی زندگی بسر کرتی ہے۔ بندہ مومن یہ سب کچھ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کرتا ہے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 217 سے 221 تک ہے، اور اس میں شراب، جوئے، مال کے خرچ کرنے اور مشرکین سے نکاح کرنے کے مسائل بیان کیے گئے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑتے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں گے، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے، اور ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ حرمت کے مہینے یعنی رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم میں لڑائی کرنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الشہر الحرام میں قتل اور خون ریزی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے ان اللہ کے بندوں کو روکنا جو اس مسجد کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، اور ہجرت پر مجبور کرنا ماہ حرام میں جنگ کرنے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ جب ایسے حالات ہو جائیں تو ماہ حرام میں لڑائی کرنا درست ہے، یہ اس کا بدلہ ہوگا، لہٰذا جہاد کرنا ضروری ہوا، کیونکہ یہ گناہ نہیں بلکہ نیکی ہوگی۔ مسلمانوں نے لڑائی کے لیے پہلے قدم نہیں اٹھایا بلکہ دوسروں نے اس کے خلاف قدم اٹھایا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنا دفاع کیا۔ فتنہ ارتداد کیا ہے؟ کفار اس وقت تک مسلمانوں سے لڑائی جاری رکھیں گے جب تک کہ وہ ان کو اپنے دین سے پھیر نہ دیں، یعنی جو شخص دین اسلام پر ایمان لایا اور پھر اس سے مرتد ہوا اور اسی حالت میں مرا، اس کے دنیا اور آخرت کے جملہ اعمال غارت ہو گئے، وہ دوزخی ہے۔ ارتداد یہ ہے کہ آپ اللہ کی تعلیمات اور احکام کی پیروی سے انکار کر دیں اور اسلامی نظام کے باغی ہو کر باطل طاقتوں کے غلام بن جائیں اور ان کے اعلیٰ کار کے طور پر کام کریں۔ جس ملک میں اللہ کی بجائے کسی انسانی حکومت کا غلام بنایا جائے وہ ارتداد کی صورت ہے۔ ایام جاہلیت میں لوگ شراب اور جوئے کے بہت عادی تھے، لہٰذا اس کے بارے میں اللہ کا حکم دریافت کیا گیا، اور یہ حکم ہوا کہ ان دونوں کے فوائد سے زیادہ نقصانات ہیں۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ جہاد اور جنگ کے مصارف کے لیے کس قدر خرچ کیا جائے۔ فرمایا، اپنی ضرورت سے جو کچھ فاضل ہو اسے راہ حق کے مقصد میں لگا دو۔ پھر شہید ہونے والوں کے بچوں کے بارے میں سوال تھا۔ حکم ہوا کہ جس طریقے سے بھی ان کی پرورش اور اصلاح ہو سکے وہ بہتر ہے، اس کو اختیار کیا جائے۔ اگر انہیں اپنے گھر میں شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، کوئی غیر نہیں۔ آخر میں جنگ کے بعد یتیموں کی طرح عورتوں کے متعلق بھی سوالات پیدا ہوئے۔ اس معاشرتی پہلو پر بھی احکام دیے گئے، کن سے نکاح جائز ہے اور کن سے ٹھیک نہیں، اور ان میں کیا خرابی ہے۔
مشرک عورتیں اپنے مال اور جمال کے اعتبار سے کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو، جب تک وہ ایمان نہ لائیں ان سے نکاح درست نہیں۔ اسی طرح مومن عورتوں سے مشرک مردوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے تو مومن غلام ہی بہتر ہیں۔ یہ مشرک مرد اور عورتیں تمہیں جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ مسلمانوں کو جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اگلے رکوع کی آیت نمبر 222 سے 242، اس میں حیض، قسم اور طلاق کے مسائل ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تو اب یہاں سے معاشرتی زندگی کے دیگر مسائل یعنی نکاح، طلاق، ازدواجی زندگی میں حق، مہر، عدت، نکاح ثانی وغیرہ اور ان کی اصلاح کا ذکر ہے۔ حیض کے دنوں میں عورتوں سے علیحدگی کا حکم دیا گیا، اور یہ اس لیے نہ تھا کہ عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، بلکہ ان ایام میں ان سے تعلق مضر صحت ہے اور صفائی اور طہارت کے خلاف بھی ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کے لیے باہم وظیفہ زوجیت کے ادا کرنے کے لیے جو بات ٹھہرا دی وہ اس طرح ہونی چاہیے، اس کے سوا کوئی دوسری بات درست نہیں۔ اللہ کی پسند ان باتوں میں ہے جو ناپاکی کی جملہ باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کے قانون میں عورت کی حیثیت ایسے ہے جیسے کوئی کاشت کی زمین۔ کھیت کا مقصد عیش و عشرت نہیں بلکہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی پیداوار لی جائے۔ اس طرح عورت بھی انسانوں کی پیدائش کا کھیت ہے۔ جس طرح کھیت کے لیے خدمت، محنت، عمدہ کھاد، آبپاشی، عمدہ بیج اور اس کی موسمی حالات کے مطابق حفاظت ضروری ہے، اسی طرح انسانوں کو بھی عورتوں پر اپنی جان لڑا دینی چاہیے تاکہ انسانیت کے بہترین نمونے معاشرے کو مل سکیں۔ اس گمراہی کا ازالہ کہ لوگ ازدواجی زندگی کی اہمیت نہیں سمجھتے اور غیر ضروری قسمیں کھا لیتے ہیں جو نیکی، تقوی اور مقصد اصلاح کے خلاف ہوں۔ قسمیں وہ معتبر ہیں جو دل سے کھائی جائیں، غیر شعوری اور بیہودہ قسموں پر مواخذہ نہیں، اور جو بے معنی قسمیں کھا لیتے ہیں وہ پھر سمجھتے ہیں کہ رشتہ نکاح ٹوٹ گیا۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھا لیں وہ 4 ماہ کے اندر قسم توڑ دیں اور عورتوں کے پاس جائیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں، ورنہ 4 ماہ کے بعد طلاق ہو جائے گی۔ طلاق والی عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ اس طرح میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو وہ بیوی سے الگ رہنے کی قسم کھا لیتے ہیں، جس کو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں رواج تھا۔ فرمایا کہ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہیں، ہاں عورتوں پر مردوں کی فوقیت فطری امر ہے۔ معاشرتی زندگی اگر خوشگوار ہو تو میاں بیوی کے تعلقات کامیاب زندگی کی ضمانت ہوتے ہیں اور تمدن کی مختلف خدمات حسن و خوبی سے سر انجام پاتی ہیں، اور آئندہ نسل کی تربیت بھی اعلیٰ مطلوب نمونہ پر ہو سکتی ہے، جو تمدن کی گاڑی کے بہتر پہیے ثابت ہوتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے، لہٰذا اس کا منشا یہ ہے کہ انسان معاشرتی زندگی میں اعتدال اور توازن کا راستہ اختیار کرے۔ بھی ہم ادھر طلاق کے مسائل کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ طلاق کا صحیح طریقہ جو قرآن حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو حالت طہر میں 1 مرتبہ طلاق دی جائے۔ اگر جھگڑا ایسے زمانے میں ہوا ہو جبکہ عورت ایام ماہواری میں ہو تو اسی وقت طلاق دے بیٹھنا درست نہیں، بلکہ ایام سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، پھر 1 طلاق دینے کے بعد اگر چاہے تو دوسری طہر میں دوبارہ 1 طلاق اور دے دے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ پہلی ہی طلاق پر اکتفا کرے۔ اس صورت میں شوہر کو یہ حق حاصل رہتا ہے کہ عدت گزرنے سے پہلے جب چاہیں رجوع کر لیں، اور اگر عدت گزر بھی جائے تو دونوں کے لیے موقع باقی رہتا ہے کہ پھر باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ لیکن تیسرے طہر میں تیسری بار طلاق دینے کے بعد نہ تو شوہر کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی موقع رہتا ہے کہ دونوں کا پھر نکاح ہو سکے۔ رہی یہ صورت کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے ڈالی جائیں جیسا کہ آج کل جوہلا کا عام طریقہ ہے، تو یہ شریعت کی روح سے سخت گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت فرمائی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے
یہاں تک ثابت ہے کہ جو شخص بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا تھا، آپ اس کو درے لگاتے تھے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق مانگی، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جائے گی۔ اور ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک جائز اشیاء میں سب سے مبغوض چیز طلاق ہے، یعنی طلاق کو پسند نہیں کیا گیا۔ آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اگر اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ تو معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کرنے کا مراد یعنی کہ خلا کی اجازت ہے۔ عورت شوہر سے علیحدہ ہونا چاہے تو شوہر عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ثابت بن قیس کی دینداری میں عیب نہیں نکالتی، بلکہ مجھے مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہونا پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ثابت کا دیا ہوا مہر میں باغ واپس کرنے کو تیار ہو؟ عورت نے عرض کیا، ہاں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ تو یہ مہر واپس کر کے خلا لینے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ آگے رضاعت کا حکم آ رہا ہے۔ والدہ پورے 2 سال دودھ پلائے، بچے کی صحت اور نفسیات کا لحاظ رکھے۔ بچے کو دودھ پلانا ماں کا فرض ہے۔ بچے کو اگر کسی اور سے دودھ پلایا یعنی رضاعت، تو رضاعت کی مدت بھی 2 سال ہے۔ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہے۔ طلاق ہو جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو متعلقہ عورت اور بچے کی کفالت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ کھانا پینا کپڑے وغیرہ اسی کے ذمے ہیں۔ والد سے اس کی حیثیت سے زیادہ کھانے اور کپڑوں کے اخراجات کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، خواہ یہ مطالبہ عورت کرے یا اس کے وارث۔ اور اگر والد وفات پا جائے تو بچے کی کفالت کا ذمہ اس کے چچا، تایا، دادا وغیرہ کے ذمے ہے۔ باپ کے بعد ذمہ داری وارثوں کے اوپر ہے۔ جس عورت کا شوہر وفات پا جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ لونڈی کی عدت نصف ہے، 2 ماہ 5 دن۔ عدت کے احکامات یہ ہیں کہ نکاح نہ کرے، زینت نہ کرے اور سفر نہ کرے۔ حضرت ام عطیہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت نہ سرما لگائے، نہ رنگدار کپڑے پہنے اور نہ خوشبو کا استعمال کرے۔ مہر کی کچھ شکلیں ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نکاح ہوا، نہ مہر مقرر ہوا، نہ رخصتی ہوئی تو یہ طلاق متع ہے۔ اس کے بعد نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ اور تیسرا یہ کہ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی ہوئی اور مہر جو ہے اس کے مثل ہوگا۔ نمبر 4 نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، رخصتی ہوئی تو پورا مہر دینا ہے۔ آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نماز وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ فوت کر دی۔ اس سے سمجھایا گیا کہ آپ نے نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گھر بار سب لٹ گئے۔ اور یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 240 وَالَّذِينَ يُتَوَّفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں گی۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں
معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں۔ اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا، حکمت والا، دانا ہے۔ اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ بعض مفسرین کی روح میں یہ آیت جو ہے اب منسوخ ہے، کیونکہ ایک بیوہ عورت کو اس کے شوہر کے مال متروکہ میں سے جب حصہ دے دیا گیا، یعنی چوتھا حصہ یا آٹھواں حصہ جب دلوا دیا گیا ہے، تو اس کے بعد اب اس نان فقے کا کوئی تصور موجود نہیں۔ آیت نمبر 243۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ تم نے ان لوگوں کا حال بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس رکوع میں جہاد اور تاریخ بنی اسرائیل کے دو اہم واقعات ہیں، آیت نمبر 243 سے آیت نمبر 248 تک۔ یہاں سے پھر جہاد کی طرف سلسلہ بیان پھرتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے جہاد زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد کے احکام اور مسالے اور جہاد کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے وہ گزشتہ آیات میں بتا دیے گئے ہیں۔ یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ سرگشت سے سبق لینے کے لیے ان کی کمزوریوں سے بچنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، نیز مالی اور جانی قربانیوں پر ابھارا گیا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جو جماعت جہاد اور موت سے ڈر کر کنارہ کش ہوتی ہے وہ کبھی بھی زندگی کا عمرانیہ حاصل نہیں کر سکتی۔ نمبر 2 پہ ہے کہ بنی اسرائیل کے گروہ نے کثرت تعداد کے باوجود جہاد سے ہراس کیا اور دشمن کے ڈر سے اپنا وطن چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح انہوں نے خود اپنی اخلاقی اور سیاسی موت کو دعوت دی۔ پھر 40 سال کی دشت پیمائی کے بعد دوسری نسل آئی تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی اور دشمنوں پر غلبہ عطا کیا۔ نمبر 3 جہاد کے لیے سب سے پہلا کام مالی قربانی ہے، لہذا حکم ہوا کہ اللہ کو قرض دیا جائے۔ اللہ کو قرض دینا اس معنی میں نہیں کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی اپنی سربلندی کے لیے جو کچھ خرچ ہوگا اس کے اجتماعی فوائد انہی کو حاصل ہوں گے، اللہ ان کو اس سے کئی گنا زیادہ دے دے گا۔ نمبر 4 پہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کی سرگشت جس میں طالوت نے ان کی قیادت کی، جس سے قوموں کے عروج و زوال، ضعف اور قوت اور فتح اور ہزمت کے بعض حقائق بیان ہوئے۔ نمبر 1 یہ کہ جس جماعت میں صبر و استقامت اور امیر کی اطاعت کی سچی روح نہیں ہوتی، صحیح اور عمل کے میدان میں بوقت آزمائش ان میں سے بہت کم لوگ ثابت قدم رہتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ حکومت اور قیادت کی جس میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے وہی اس کا اہل ہوتا ہے، اگرچہ اس کے پاس مال و دولت اور دنیاوی عزت اور جاہ بھی نہ ہو۔ نمبر 3 یہ کہ جو آدمی بھی کسی جماعت کا امیر یا سردار مقرر ہو جائے تو افراد کا فرض ہے کہ سچے دل سے اس کی اطاعت کریں۔ اگر کسی جماعت میں سمع و اطاعت کا جذبہ نہیں تو نہ وہ کبھی جماعتی زندگی کے تقاضے پورے کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی کشمکش کے موقع پر کامیاب ہو سکتی ہے۔ آخری رکوع جو آیت نمبر 249 سے 253 تک ہے، اس میں طالوت اور جالوت کا مقابلہ اور قلیل گروہ کی کثیر جماعت پر فتح۔ جب طالوت نے اپنے لشکر کی صبر و ثبات اور اطاعت کا امتحان لیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب نااہل ثابت ہوئے۔ اس راہ میں اصل چیز صبر و اطاعت ہے۔ جو لوگ ایک گھڑی کی پیاس ضبط نہیں کر سکے وہ میدان جنگ کی مشقتیں کیوں کر برداشت کر سکیں گے؟ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اور کتنی بڑی جماعتیں چھوٹی جماعتوں سے شکست کھا جاتی ہیں۔ فتح و شکست کا دارومدار افراد کی کثرت اور قلت پر نہیں بلکہ دلوں کی ایمانی قوت اور کامل یقین پر ہے۔ اللہ کی مدد انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر و استقامت اور عمل پہم اور یقین رکھتے ہیں، جو شکستہ خاطر ہو کر میدان عمل سے کنارہ کش نہیں ہوتے۔ سچی دعا وہ ہے جو علم اور یقین اور سچی استعداد عمل سے وابستہ ہو۔ طالوت کے سچے اور اطاع شعار ساتھیوں نے اپنی دعا میں یہی نہیں کہا کہ ہمیں فتح یاب کر، بلکہ فتح کی طلب سے پہلے صبر اور استقامت طلب کیا اور کہا ہمیں صبر سے نواز دے اور ہمارے قدم راہ حق سے جما دے
فتح و نصرت صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن میں صبر و ثبات کی روح کار فرما ہوتی ہے۔ اللہ کے قانون ازلی یعنی سنت اللہ کے مطابق اگر قوموں اور جماعتوں میں باہمی کشمکش اور مدافعانہ صحیح اور عمل پر مبنی طاقت نہ ہوتی اور ہر گروہ کی اس کی اپنی حالت پر چھوڑ نہ دیا جاتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ دنیا ظلم و فساد سے بھر جاتی، حق کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اسی سنت اللہ کے مطابق انسانوں پر اللہ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ ہر زمانے میں جب کبھی کوئی گروہ ظلم و فساد میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو مزاحمت کے محرکات دوسرے گروہ کو مدافعت کے لیے میدان عمل میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ ایک قوم کا ظلم دوسری قوم کی مقاومت سے رفع ہوتا رہتا ہے۔ بس اللہ کے نظام رحمت اور عدل کے تقاضوں کے مطابق رفع مظالم کے لیے جہاد کرنا انسانیت کی حقیقی ضرورت بن جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فتح و نصرت کے طریقے سکھا، اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرما، اللہ توکل اور صبر ہمارے لیے آسان کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔